آج کی اس نشست میں خوش آمدید۔ یہاں ہم بات کریں گے ڈیٹا کی، کیسے روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی معلومات بڑے فیصلوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ آئیے ڈیٹا کو منظم کرنے کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ بھئی ڈیٹا کو ترتیب دینا آخر ضروری کیوں ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے نارملائزیشن کے اصولوں کو جو ڈیٹا میں ایک نظم لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کانسیپٹ کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بنتا کیسے ہے اور کام کیسے کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک بے ترتیب سی اسپریڈ شیٹ اور ایک خراب ڈیٹا بیس میں کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے؟ مسئلہ ایک ہی ہے، ایک ہی معلومات کا بار بار آنا۔ ذرا سوچیں، اگر ایک ہی گاہک کا نام اور پتہ 10 جگہ لکھا ہو تو یہ صرف جگہ کا ضیاع نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ بھی غلطی ہو گئی تو سمجھے سارا ریکارڈ ہی گڑبڑ ہو گیا۔ تو چلیں ڈیٹا کی اس افراتفری کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی پاورفل ٹول کو سمجھتے ہیں جسے کہتے ہیں نارملائزیشن۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کی دنیا میں صفائی اور ترتیب لانے کا ایک پورا پروسیس ہے۔ دیکھیں، نارملائزیشن کا مقصد صرف ڈیٹا کی صفائی نہیں ہے، اس کا اصل مقصد ہے اسے اتنا کارآمد بنانا کہ کوئی بھی معلومات فوراً اور بالکل صحیح مل سکے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد مضبوط رکھی جائے تاکہ اوپر ایک قابل اعتماد سٹرکچر کھڑا ہو سکے۔ اچھا، تو پہلا اصول بہت ہی سیدھا سادہ ہے۔ سمجھیں کہ ہر خانے میں صرف ایک چیز آئے گی، ایک ہی پیس آف انفارمیشن۔ جیسے ایک باکس میں آپ ایک کتاب رکھیں گے، پوری لائبریری نہیں۔ بس یہی اصول یہاں لاگو ہوتا ہے۔ اب ذرا یہاں دیکھیں، ایک ہی سیل کے اندر لیپ ٹاپ، ماؤس، کی بورڈ سب کچھ ڈال دیا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک ہی لفافے میں آپ نے 3 الگ الگ خط ڈال دیے۔ اب ہر ایک کو نکالنا اور اس پر کام کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کا حل بہت آسان، ہر پروڈکٹ کو اس کی اپنی ایک الگ لائن دے دیں۔ بس اس طرح ڈیٹا بالکل صاف اور منظم ہو جاتا ہے، ہر معلومات اپنی صحیح جگہ پر، جسے استعمال کرنا بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرسٹ نارمل فارم تو ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول پر۔ یہ اصول کہتا ہے کہ ہر معلومات کا انحصار پوری پرائمری کی پر ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے کسی آدھے ادھورے حصے پر۔ اس سے ہم یہ پکا کرتے ہیں کہ ڈیٹا میں کوئی جزوی انحصار نہ رہ جائے۔ اچھا، اب اس مثال کو دیکھیں۔ مسئلہ کیا ہے یہاں؟ کسٹمر کا جو پتہ ہے وہ تو کسٹمر پر منحصر ہے نا، اس پروڈکٹ پر تو نہیں جو خریدا جا رہا ہے۔ تو اگر ایک ہی کسٹمر 10 چیزیں خریدے تو کیا اس کا پتہ بھی 10 بار لکھیں گے؟ یہ تو سیدھی تکرار ہے اور غلطیوں کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو اس مسئلے کا سب سے بہترین حل کیا ہے؟ ہم معلومات کو منطقی طور پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک ٹیبل بناتے ہیں صرف آرڈرز کے لیے اور دوسرا ٹیبل گاہکوں کی تفصیلات کے لیے۔ اس طرح ہر معلومات اپنی صحیح جگہ پر آ جاتی ہے۔ چلیں جی، اب بات کرتے ہیں تیسرے اور آخری اصول کی۔ یہ اصول کہتا ہے کہ کوئی بھی نان کی کالم کسی دوسرے نان کی کالم پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب ہر معلومات کا تعلق براہ راست پرائمری کی سے ہونا چاہیے، کسی اور کے ذریعے۔ یہاں مسئلہ صاف نظر آ رہا ہے۔ کسٹمر کا شہر اس کے پتے پر منحصر ہے اور پتہ کسٹمر پر۔ یہ قسم سی زنجیر بن گئی ہے اور 3NF کا کام اسی زنجیر کو توڑنا ہے تاکہ ڈیٹا کا فلو بالکل سیدھا ہو جائے۔ اور اس کا حل بھی آپ نے صحیح اندازہ لگایا، وہی ہے۔ ہم پتوں کے لیے ایک بالکل الگ ٹیبل بنا دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر قسم کی معلومات کا تعلق براہ راست اس کی اپنی پرائمری کی سے ہوگا۔ ہمارا ڈیٹا بیس اب اور بھی زیادہ مؤثر اور غلطیوں سے پاک ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ روزمرہ کے ڈیٹا کو کیسے منظم کرنا ہے، لیکن اس ڈیٹا کا کیا جو سالوں سے اکٹھا ہو رہا ہے؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس تاریخی ڈیٹا کے سمندر کو کیسے سنبھالا جاتا ہے اور اس سے قیمتی معلومات کیسے نکالی جاتی ہیں۔ تو یہیں پر ڈیٹا ویئر ہاؤس کا کردار آتا ہے۔ اسے ایک مصروف دکان کا کاؤنٹر مت سمجھیں جہاں ہر لمحہ لین دین ہو رہا ہے، بلکہ اسے ایک بہت بڑی ریسرچ لائبریری کی طرح سوچیں جہاں آپ کی کمپنی کی پوری تاریخ محفوظ ہے اور صرف تجزیے اور گہری بصیرت حاصل کرنے کے لیے تیار رکھی ہے۔ اچھا، اب ایک بہت اہم فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ فرق ہے ان سسٹمز کے درمیان جو روزمرہ کے کام چلاتے ہیں اور ان سسٹمز کے درمیان جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کاموں کا گہرا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو یہ دو بالکل الگ دنیاؤں کی طرح ہیں۔ ایک طرف ہیں OLTP سسٹمز جو روزمرہ کے لین دین کے لیے بنے ہیں، جیسے بینکنگ یا آن لائن شاپنگ۔
ان کا مقصد ہے رفتار. دوسری طرف ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس جو تاریخی تجزیے کے لیے ہیں. ان کا مقصد ہے گہرائی تاکہ سالوں پرانے ڈیٹا سے بھی کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم روزمرہ کے ٹرانزیکشنل سسٹم سے ڈیٹا کو اس بڑی سی ریسرچ لائبریری یعنی ڈیٹا ویئر ہاؤس تک پہنچاتے کیسے ہیں؟ اس کا جواب ایک 3 قدمی پروسیس میں ہے جسے کہتے ہیں ETL. E یعنی ایکسٹریکٹ یعنی مختلف ذرائع سے خام ڈیٹا کو نکالنا. T یعنی ٹرانسفارم یعنی اس ڈیٹا کو صاف کرنا، فارمیٹ کرنا اور ایک معیار پر لانا. اور آخر میں L یعنی لوڈ یعنی اس تیار شدہ ڈیٹا کو تجزیے کے لیے ویئر ہاؤس میں ڈال دینا. یہی وہ عمل ہے جو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اچھا، تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آ گیا، اب آگے کیا؟ اب ہمیں اسے منظم رکھنے کے لیے ایک بلو پرنٹ یا نقشے کی ضرورت ہے. ڈیٹا کی دنیا میں نقشوں کو اسکیما کہا جاتا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ تجزیے کے لیے ڈیٹا کو کس طرح ترتیب دیا گیا ہے. عام طور پر 3 اہم اسکیماز استعمال ہوتے ہیں: اسٹار، سنو فلیک اور گیلیکسی. اسٹار اسکیما سب سے سادہ اور تیز ہوتا ہے. سنو فلیک زیادہ منظم ہوتا ہے اور جگہ بچاتا ہے، جبکہ گیلیکسی اسکیما سب سے پیچیدہ ہوتا ہے اور بڑے اداروں کے لیے بہترین ہے. ہر ایک کے اپنے فائدے اور استعمال کی جگہ ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ نارملائزیشن بے ترتیب ڈیٹا میں نظم لاتی ہے. OLTP سسٹمز روزمرہ کے کام چلاتے ہیں جبکہ ڈیٹا ویئر ہاؤس تاریخ کا تجزیہ کرتے ہیں. ETL کا عمل ان دونوں دنیاؤں کے درمیان پل کا کام کرتا ہے. اور آخر میں اسکیماز وہ بلو پرنٹس ہیں جن پر تجزیے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. یہ پورا ایک سفر ہے، خام ڈیٹا سے لے کر گہری بصیرت تک. یہاں ایک اور اہم بات، ڈیٹا ویئر ہاؤس کے آرکیٹیکچر میں عام طور پر 4 اہم لیئرز ہوتی ہیں. پہلی، جہاں سے ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے. دوسری، جہاں اسے تیار کیا جاتا ہے. تیسری، جہاں اسے سٹور کیا جاتا ہے. اور چوتھی، جہاں اسے تجزیے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. تو اب ڈیٹا منظم ہو چکا ہے، لیکن یہ صرف ایک ٹیکنیکل کام نہیں ہے. یہ وہ طاقت ہے جو اداروں کو پیٹرنز ڈھونڈنے، مستقبل کی پیشین گوئیاں کرنے اور بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے. اصل سوال تو یہ ہے کہ جب ڈیٹا آپ کو کہانیاں سنانے کے لیے تیار ہے تو آپ اس سے کون سی چھپی ہوئی کہانیاں دریافت کریں گے؟